نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی تعظیم و تکریم کے لائق سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، آج کا درس ایک مرتبہ پھر روافظ کی طرف سے اٹھائے گئے ایک اعتراض کے جواب کے سلسلے میں منعقد کیا گیا۔ یاد رکھیے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ غیر نبی کو کسی بھی نبی سے افضل کہنا یہ کفر ہے، جبکہ اس کے برعکس روافظ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو آیت مباہلہ کی روشنی میں نفس رسول ثابت کر کر تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل مانتے اور سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس آیت مباہلہ کے اندر فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یہاں پر جو نفس رسول کی بات کی گئی اس سے مراد سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، لہٰذا ثابت ہوا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں، ایسے نفس رسول کا بھی تمام نبیوں سے افضل ہونا لازم آئے گا۔ اور ہمیشہ کی طرح اس دجال رافضی حسن العیاری نے اس موقع پر بھی بددیانتی سے کام لیا اور قرآن کی آیت پڑھ کر اور ساتھ صحیح مسلم کی ایک روایت پڑھ کر اس کی تعبیر اور تشریح از خود اور خانہ ساز کی، جو کہ اس کی عادت ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی تشریح یہ اہل سنت کی کتابوں سے کرتا کہ یہاں پر نفس رسول ہونے کا معنی عینیت رسول ہے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کمالات پائے گئے بے عین ہی وہی خصائص اور کمالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے اس دجال رافضی کے اس اعتراض کو سماعت فرمائیے، اس کے بعد ہم اس کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ تم نے کہا کہ اگر جو علی علیہ السلام کو موسیٰ سے افضل سمجھے وہ تو مرتد ہے۔ مرتد تو آپ ہیں مولوی، کہ آپ قرآن کے منکر ہو گئے۔ جس کو قرآن نے بولا ہے کہ بمنزلہ نفس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ کیسے موسیٰ سے افضل نہیں ہے؟ وہ کیسے عیسیٰ سے افضل نہیں ہے؟ اس کے چھوٹے 11ویں بیٹے کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام بشوق بار بار اقتدا کرے گا۔ اچھا، انفسنا و انفسکم، پھر ہم مباہلہ کریں گے، ملاحظہ کریں، یہ کتاب صحیح مسلم چاپ دار الفکر، حدیث سعد بن ابی وقاص کی حدیث ہے 2404۔ سعد کہتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیہ نازل ہوئی، صحیح مسلم، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کس کو بلایا؟ عائشہ کو بلایا، ابو بکر کو بلایا، حفصہ کو بلایا، عمر کو بلایا، عثمان کو بلایا؟ نہیں مولی، تیری بدقسمتی، تیری بدنصیبی، تمہاری سیاہ روزی کہ ان کو نہیں بلایا، ان کو نہیں بلایا۔ سردار انبیاء نے سردار اوصیاء کو بلایا ہے، سیدت نساء کو بلایا ہے، سید شباب اہل الجنہ کو بلایا ہے۔ سیاہ رو ہوا، سیاہ رو ہوا جس کے دل میں خش تھا۔ دیکھو بلایا کس کو بلایا؟ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیاً وفاطمہ وحسن وحسین، اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل، اللہ تو شاہد رہے یہ اہل بیت، یہ ہیں اہل بیت میں رہی ہیں، اور اگر ازواج بھی اہل بیت میں سے ہوتی تو ان کو بھی بلا لیتا، نہیں بلایا۔ اچھا، انفسنا وانفسکم، نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے مولوی صاحب؟ دیکھو جو حدیث اس نے صحیح مسلم سے پڑھی، رافضی دجال نے، حسن العیاری نے، وہی روایت میں آپ کے سامنے مستدرک سے پڑھ رہا ہوں۔ بلا شک و شبہ یہ صحیح روایت ہے، اور یہ روایت سیدنا عامر بن سعید اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عامر عن ابیہ قال لما نزلت هذه الآیات ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیاً وفاطمة وحسنا وحسینا رضی اللہ عنہم، فقال اللہم ہؤلاء اہلی، ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجہ، اور امام ذہبی نے بھی اس کو شرط بخاری اور شرط مسلم پر صحیح قرار دیا۔
سیدنا عامر بن سعد اپنے والد سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ندعو ابناءنا و ابناکم، یعنی سورہ ال عمران کی آیت نمبر 61، ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین کو بلایا اور بولے اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو یہاں پر ابناء میں سیدنا امام حسن اور امام حسین شامل ہیں، نساء میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا شامل ہیں، اور انفسنا و انفسکم کے اندر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا شامل ہونا یہ بلا شک و شبہ اہل سنت کے ہاں بھی پایا جاتا ہے، اس کو مانتے ہیں اہل سنت۔ اکابرین نے اپنی اپنی تفاسیر کے اندر یہ تصریحات کی ہیں کہ یہاں پر نفس سے مراد سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پر نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد ہے کیا؟ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفس رسول قرار دے کر پھر ان میں ان تمام خصائص و کمالات اور ان تمام خوبیوں کو ثابت کرنا جو کسی رسول یا کسی نبی کے شایع نشان ہے، یہ اہل سنت کا منہج نہیں ہے۔ سب سے پہلے اب میں آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی طرف آتا ہوں، اور میرے سامنے اب آ رہا ہے یہ ترجمۃ القرآن ہے رافضیوں کا مشہور عالم سید فرمان علی کا، کہ قرآن میں نفس کا معنی کن کن جگہوں پر استعمال ہوا ہے اور نفس کن کن معنوں کے اندر استعمال ہوتا رہا ہے۔ یہ سورہ البقرہ ہے، اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 84 ہے، اور ترجمۃ القرآن بھی روافظ کا ہے سید فرمان علی کا۔ آیت نمبر 84 سورہ البقرہ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں تمہارے بزرگوں سے عہد لیا تھا کہ آپس میں خون ریزی نہ کرنا اور نہ اپنے لوگوں کو شہر بدر کرنا۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ کا ترجمہ یہ رافضی فرمان علی کر رہا ہے کہ اپنے لوگوں کو قتل نہ کرنا، تو یہاں پر معنی ہوا انفسکم کا مطلب ہے قرابت، رشتہ داری اور تعلق۔ تو یہاں پر قرآن کریم کی اس آیت نے خود واضح کر دیا کہ انفسکم کا مطلب یہاں پر عینیت نہیں ہے، قرابت ہے، رشتہ داری ہے، اخوت ہے۔ اسی ترجمۃ القرآن سے میں دوسری مثال آپ کے سامنے لا رہا ہوں، سورہ نساء ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، اہل ایمان سے خطاب کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنا گلا گھونٹ کے اپنی جانوں کو مت مارنا۔ یہاں پر اس کی تفسیر میں یہ رافضی لکھتا ہے کہ مومنین باہم ایک دوسرے کو قتل نہ کریں کیونکہ یہ سب ایک ہیں۔ تو یہاں پر بھی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کی تفسیر میں فرمان علی نے جو ترجمہ کر کر اس کی تفسیر بیان کی کہ مومنین باہم ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، یہاں پر اسلامی اخوت کی طرف اشارہ ہے۔ ایک ملت کے اندر جو افراد آپس میں تعلق رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی انفسکم کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے۔ یہ ہے دوسری آیت قرآن کریم سے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں تیسری آیت کی طرف جو سورہ نور کے اندر ہے، اور سورہ نور آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی گئی، اور اس تہمت کا جو وبال تھا وہ منافقین سے صحابہ تک جا پہنچا، اور صحابہ میں بعض افراد جیسے سیدہ حمنہ ہیں، سیدنا حسان بن ثابت ہیں، سیدہ مصطح بن اساسہ ہیں، یہ افراد جو تھے یہ بھی منافقین کی باتوں میں آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا ارشاد فرمایا وَلَوْلَا إِذَا سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، اور جب تم لوگوں نے اس کو سنا تھا تو اسی وقت ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں نے اپنے لوگوں پر بھلائی کا گمان کیوں نہ کیا۔ یہاں پر بھی بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا کا معنی رافضی نے کیا ہے کہ اپنے لوگوں پر بھلائی کا گمان کیوں نہ کیا۔ تو یہاں انفسہم کی مراد جو ہے بڑی واضح ہو رہی ہے کہ اپنوں کے لیے، قرابت داروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے یا اہل دین و ملت کے لیے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے قرآن کے اندر، یہ متداول ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کسی کے لیے باعث حیرت ہو۔ چوتھا میں اگلا حوالہ لا رہا ہوں، چوتھا حوالہ اسی تفسیر فرمان علی سے،
اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو تانے نہ دو اور ایک دوسرے کے نام مت بگاڑو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اہل ایمان کے لیے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو تانے نہ دو. تو اس کی تفسیر میں کیا ہوا کہ یہ لکھتا ہے کہ اب معلوم ہوا تو فلاں عورت کا بیٹا ہے اور اس کی ماں کو برے الفاظ سے یاد کیا، اس کو سخت ناگوار گزرا تو یہ آیت نازل ہوئی. یا دوسرا اس نے شان نزول بیان کیا کہ سیدہ عائشہ و حفصہ سیدہ حضرت صفیہ کو اکثر تانا دیتی تھی، تو یہودی کی بیٹی ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی. یہاں پر بھی جو انفسکم کا معنی ہے وہ ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قرابت رکھتے ہوئے یہ معاملات نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے اس تعلق کو بحال رکھو. یہاں انفسکم کا استعمال آپ کے سامنے میں نے قرآن کی 4 مثالوں سے واضح کر دیا کہ اپنوں کے لیے ہے، رشتہ داروں کے لیے ہے، اہل قرابت کے لیے ہے. اب آتے ہیں اس مشہور آیت کی طرف جس آیت سے روافض کا استدلال ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں کیونکہ نفس رسول ہیں. یہی آیت جو ہے اس پر سب سے پہلے میں آپ کے سامنے حوالہ لا رہا ہوں. امام ابن قتیبہ دینوری کی کتاب ہے. ابن قتیبہ دینوری جو ہیں یہ لغت کے امام ہیں جن کا وصال 276 ہجری میں ہوا. غریب القرآن ان کی مشہور کتاب ہے جس میں انہوں نے قرآن کے مختلف اور مشکل الفاظ کے معنی بیان کیے. وہ انفسکم و انفسنا و انفسکم کی تفسیر کیا بیان کر رہے ہیں یہ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے کتاب. آپ فرماتے ہیں اخواننا و اخوانکم، تم بھی اپنے بھائی لے آؤ ہم بھی اپنے بھائی لے آتے ہیں. انفسنا و انفسکم کی تعبیر اور تشریح کیا ہے؟ امام ابن قتیبہ دینوری جو متقدمین میں شمار کیے جاتے ہیں، 276 ہجری ان کا وصال ہے، اپنی لغت کی مشہور کتاب غریب القرآن کے اندر انفسنا و انفسکم کی جو تفسیر انہوں نے بیان کی و اخواننا و اخوانکم. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر نفس کا معنی اخوت ہے، جیسا کہ قرآن کی میں 4 آیات سے خود رافضیوں کے ترجمے اور تفسیر سے ثابت کر چکا ہوں. آگے چل کر میں مجمع البیان طبرسی سے بھی یہ بات ثابت کروں گا نفس سے مراد کیا ہوتا ہے. اگلی تفسیر اب آپ کے سامنے آ رہی ہے امام ابن حیان الاندلسی کی جن کا وصال ہوا 745 ہجری میں. اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَقِيلَ الْمُرَادُ بِأَنفُسِنَا الْإِخْوَانُ، یہ بھی کہا گیا کہ یہاں پر انفسنا سے مراد اخوت کا تعلق ہے، بھائی چارہ ہے، بھائی ہونا ہے. قال ابن قتیبہ قال تعالی ولا تلمزوا انفسکم ای اخوانکم. امام ابن قتیبہ نے جیسا کہ کہا کہ قرآن میں آتا ہے ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے پر تانا زنی نہ کرو، ایک دوسرے پر اعتراض نہ کرو، ای اخوانکم یعنی اپنے بھائیوں کے ساتھ. تو یہاں انفسکم کی جو تعبیر اور تشریح بیان کی جا رہی ہے امام ابن حیان اندلسی کی طرف سے تفسیر البحر المحیط کے اندر یہاں پر بھائی چارہ ہے. وَقِيلَ أَحْلَ دِينِهِ قَالَهُ ابو سلیمان الدمشقی وَقِيلَ الْأَزْوَاجَ وَقِيلَ أَرَادَ الْقَرَابَةَ الْقَرِيبَةِ ذَكَرَهُمَا عَلِيُّ بْنُ احمد النیشاپوری. کہتے ہیں کہ اس سے ایک مراد یہ ہے کہ اس سے مراد اہل دین ہیں اور ایک مراد ازواج ہیں، اور ایک قول یہ بھی کیا گیا ہے اس سے مراد قریبی تعلق ہے، قریبی رشتہ داری ہے، جیسا کہ امام علی بن احمد النیشاپوری کا قول ہے. تو یہاں پر آپ کے سامنے اخوت اور دوسرا اہل دین ہونا اور تیسرا ازواج، چوتھا قریبی رشتہ داری ہونا، اور آگے چل کر جو 5ویں توجیہ اور تشریح ہے وہ امام ابن جوزی نے الگ سے بیان کی المسیر کے اندر، تو وہ میں آگے چل کر بیان کرتا ہوں. امام ابو محمد الحسین بن مسعود البغوی جن کا وصال ہوا 510 ہجری میں، اب ان کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. تفسیر بغوی ہے جس کو معالم التنظیر کہا جاتا ہے. انہوں نے تو بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے، کہتے ہیں وَالْعَرَبُ تُسَمِّي ابْنَ أَمِّ الرَّجُلِ نَفْسَهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ يُرِيدُ إِخْوَانَكُمْ. کہ عرب کے اندر یہ رواج تھا، عرب کے اندر یہ رجحان تھا کہ چچا کے بیٹے کو بھی نفس سے تعبیر کر دیا جاتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 11 کے اندر وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر تان و تشنی نہ کرو، ایک دوسرے کو برا نہ کہو.
یرید اخوانکم، یہاں پر مراد کیا ہے؟ بھائی چارہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا اس سے مراد اہل دین کی جماعت ہے۔ یہ امام ابو محمد الحسین بن مسعود البغوی کا قول ہے، یہاں پر مراد چچا کا بیٹا ہے، اور یہاں بھائی چارہ ہے، اخوت کا تعلق ہے، یا اس مراد اہل دین کی جماعت ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہو گئے 3 حوالے امام ابن قتیبہ سے، امام ابو حیان الاندلسی سے، اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس کے بعد الوجیز کی طرف آتے ہیں، امام ابو الحسن علی بن احمد بن محمد الواحدی نیشہ پوری، جن کا وصال ہے 468 ہجری۔ آپ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں بنی العمی، یہاں پر انفسنا سے مراد چچا کا بیٹا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہاں پر کسی نے بھی عینیت والا معنی مراد نہیں لیا جو کہ روافظ مراد لیتے ہیں۔ یہاں پر اخوت والا معنی ہے، یہاں پر قرابت داری والا معنی ہے، یہاں پر تعلق والا معنی ہے، اور یہاں پر اہل دین یعنی ایک ملت اور دین سے تعلق رکھنے والا معنی مراد ہے، نہ کہ عینیت والا معنی مراد ہے۔ اب آپ کے سامنے آ رہی تفسیر الخازن، امام خازن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی تفسیر کی، یہاں سے مراد اہل دین و ملت کی جماعت مراد ہے، نہ کہ اس سے مراد عینیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ جو ان افراد نے معنی بیان کیا کہ یہاں پر مراد اخوت ہے یا قریبی تعلق ہے، اس کی تائید میں آپ کے سامنے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت لاتا ہوں۔ یقیناً یہ اس معنی کو متعین کرنے میں آپ کے لیے بہت سی مدد مہیا کرے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ شریف پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے اندر انصار اور مہاجرین کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور رشتہ اخوت قائم کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر چھوڑ دیا گیا۔ یہ آپ کے سامنے سنن ترمذی آ رہی ہے، سنن ترمذی کی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ فجاء علی تدمع عیناہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کے درمیان آپسی اخوت کا تعلق قائم کیا، بھائی چارہ قائم کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں حاضر ہوئے، فجاء علی تدمع عیناہ، کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخیت بین اصحابک ولم تواخی بینی و بین احد، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انت اخی فی الدنیا والآخرۃ، اے علی آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ تو یہاں پر اس حدیث نے اخوت والے تعلق کو بڑا واضح کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی فرمایا ہے، اور اسی اخوت والے تعلق کی طرف انفسنا کے اندر اشارہ ہے، جیسا کہ کثیر محدثین مفسرین سے میں اس بات پر دلائل دے چکا ہوں۔ اگر یہاں سے مراد امام ابو حیان الاندلسی نے جو ایک معنی مراد لیا ہے وہ معنی ہے اراد القرابت القریبتی، یہاں پر مراد انتہائی قریبی تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کی تشریح بھی امام آجری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو بکر محمد بن حسین الآجری جن کا وصال ہے 360 ہجری، آپ اس قرابت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی کا کتنا قریبی تعلق ہے۔ آپ کی تصریح اس مسئلے کو بڑا واضح طور پر حل کر رہی ہے۔ کہتے ہیں قد جمع لہ الشرف من کل جہت لیس من خصلۃ شریفۃ الا وقد خصہ اللہ عز وجل بہا ابن عم الرسول واخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وزوج فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا وابو الحسن والحسین ریحانتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہ محبا وفارس العرب ومفرج الکرب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام آجری فرماتے ہیں کہ ہر اعتبار سے فضیلت آپ میں جمع ہو گئی تھی، مولا علی میں ہر شرف والی فضیلت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخصوص کیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد آپ کے بھائی بھی ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے شوہر بھی ہیں، امام حسن اور امام حسین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کے پھول ہیں ان کے والد بھی ہیں، اور ایک ایسے فرد ہیں جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت رکھتے تھے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربوں کے شاہ سوار ہیں، پریشانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے ہیں، اتنا قریبی تعلق. یہ تفسیر ہو گئی وکیل اراد القرابۃ القریبتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخوت والے تعلق پر بھی ایک روایت آ چکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قریبی تعلق ہے اس پر بھی میں روایت امام آجوری کی تصریح پیش کر چکا کہ یہاں پر مراد کیا ہے. مفسرین کرام کی تصریحات بڑی واضح ہیں کہ یہاں پر مراد اخوت والا معنی ہے، نہ کہ یہاں پر مراد عینیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کے بعد اب آتے ہیں آخر میں مجمع البیان. یہ شیعہ کی مشہور تفسیر ہے، طبرسی کی، مشہور عالم ہے شیعہ رافضیوں کا. سورہ الحجرات کی تفسیر میں آ جائیے، وہاں پر وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کی تفسیر یہ کیا کر رہا ہے رافضی، یہ ان کے قدیم علماء میں شامل ہے، اور اس کو بھی یہ بات ماننی پڑی ہے کہ انفسکم سے مراد اخوت کا معاملہ ہے، اخوت کا تعلق ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کی تفسیر میں لکھتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو. لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ، کیونکہ مومن نفس واحد کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جان کی طرح ہیں. فَكَنَّهُ إِذَا قَتَلَ أَخَاهُ قَتَلَ نَفْسَهُ، جب کسی نے کسی دوسرے کو قتل کیا گویا اس نے خود کو قتل کر دیا. تو یہاں پر انفسنا و انفسکم کی بڑی تصریح واضح ہوگی. انفسنا کی یہاں پر مراد اخوت کا تعلق ہے، جس کو خود طبرسی نے مجمع البیان کے اندر مان لیا ہے. یہ تفسیر ہے سورہ الحجرات کی وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کی، کہ یہاں پر مومنین کو نفس واحد کہا گیا کیونکہ وہ ایک جسم کی مانند ہیں اور ان میں ایک تعلق ہے اخوت کا جو دینی اخوت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت کا جو تعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنایا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا آخری حوالہ آ رہا ہے تحفہ اثنا عشریہ سے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی اسی موقع پر، اسی مسئلہ پر، کہ جو روافظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عین نفس رسول قرار دیتے ہیں، یہاں پر اخوت والا معنی مراد نہیں لیتے، قرابت قریبی مراد نہیں لیتے. تو آپ خوبصورت بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر تمام صفات میں مساوات مراد لیں جیسا کہ رافضی لیتے ہیں. تحفہ اثنا عشریہ ہے آپ کے سامنے، صفحہ نمبر 414 ہے اور 415 ہے. فرماتے ہیں اگر تمام صفات میں مساوات مراد لیں تو ضروری ہے کہ جناب امیر تمام پیغمبرانہ خصوصیات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک ہوں. مثلا نبوت، رسالت، خاتمیت، تمام مخلوق کی طرف بعثت، 4 ازواج سے زیادہ نکاح کا جواز، قیامت کے دن عرفہ والا درجہ پر فائز ہونا، شفاعت کبریٰ کا حصول، مقام محمود کا حصول، وحی کا نزول وغیرہ وغیرہ. حالانکہ ان اوصاف میں شرکت بالاجماع باطل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب وحی کا نزول نہیں ہو سکتا. آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کسی شخص کا نبی بن کر آنا یہ ممکن نہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مساوات کو ماننا یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عین قرار دیا جائے مولا علی کو، تو پھر بہت سے سوالات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نکاح پر بھی اٹھ جائیں گے. اور روافظ اس محبت اہل بیت میں خود توہین اہل بیت کے مرتکب ہوتے ہیں، اس بات کا ان کو قطعاً احساس نہیں ہوتا. تو میں نے آپ کے سامنے خود روافظ کی تفسیر سے، فرمان علی کی تفسیر اور ترجمے سے، اور مجمع البیان طبرسی سے، اور امام ابو حیان الاندلسی سے، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ سے، امام واحدی رحمۃ اللہ علیہ سے، امام خازن رحمۃ اللہ علیہ سے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے، امام آجری رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ تمام حوالہ جات دیے کہ یہاں پر معنی مراد لینا اخوت والا یا قرابت قریبی والا معنی مراد لینا یہی قرین قیاس ہے. اگر عینیت رسول یہاں پر مانی جائے تو اس سے بہت سے مفاسد لازم آئیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں روافظ کے شر سے محفوظ فرمائے اور قرآن و حدیث کا کما حق ہو مفہوم سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.